ایک بوڑھا آدمی تھا بھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ کچھ کھلونے وغیرہ بیچ رہا تھا. تو کتنی اذیت ہے. اور جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اسے اس سے کیا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا لیے، اسٹیٹ آف آرٹ ایٹمی پروگرام بنا لیا، اور آپ نے بے شمار ملک دفاع کا بندوبست کر لیا. بہت اچھا کیا، مگر وہ دفاع سب سے اہم ہے اور بہت اچھا کیا. سلام ہے ان کو جنہوں نے قربانیاں دیں اور شہادتیں پیش کی. لیکن کھانے کے لیے روٹی تو چاہیے. اور جب بھکاری بہت زیادہ ہارون صاحب ہو جاتے ہیں، جب آپ معیشت جو ہے، بھائی آپ قدیم دور میں زندہ رہیں، آپ جدید معیشت میں داخل ہیں. دنیا میں آپ دنیا کی معیشت کا ایک حصہ ہیں. معیشت گمک سے نہیں چل سکتی، گمک سے پالیٹکس چلتی ہے، وہ بھی وقتی طور پہ. مگر معیشت تو بالکل ہی نہیں، معیشت گمکس پہ تو نہیں چلتی. معیشت میں 2 جمع 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں. سیاست میں نہیں ہوتا. سیاست میں 2 جمع 2 22 بھی ہو جاتا ہے. ہارون صاحب مگر ایک اور اہم معاملہ ہے. مجھے یہ بتائیے، ایسا کیا ہے کوئی بھی سی سی پی او ٹک نہیں پا رہا، بن نہیں پا رہی یا ٹکنے نہیں دیا جا رہا؟ عمر شیخ صاحب بھی چلے گئے. عمر شیخ صاحب نے تو بالکل نہیں ٹکنا تھا. بھیجے گئے یا چلے گئے؟ دیکھیے، میں نے ان کے بارے میں صرف اتنا عرض کیا، بھیجے گئے چلے گئے کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بھیجے. میں بتاتا ہوں نا مسئلہ کیا ہے. میں نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا کہ بھائی کام کریں گے تو پھر رائے دیں گے. ہمیشہ ہر پروگرام میں جب بھی بات ہوئی یہی کہا گیا. مگر میں نے ایک بات کہی کہ دعویٰ باطل ہوتا ہے. وہ دعوے بڑے کرتے تھے. انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اچھا. میں نے کہا مل لیں گے، کوئی بات نہیں، میں خود حاضر ہو جاؤں گا. ابھی مل کے کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد ہے یہ بات، مجھے یاد ہے مل کے کیا کرنا ہے. اچھا، میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی آپ کو رائے، میں دیانتداری سے ہی سمجھ، ممکن ہے کر دکھائیں، اور کر دکھائیں تو سبحان اللہ. اب لاہور تو تمام بڑے شہروں کی طرح جرائم پیشہ لوگوں کے مافیاز ہیں بے شمار. خود پولیس افسر تو ہیں جو جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں، اور پولیس سے ملے بغیر قبضہ گروپ وجود میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اور ریلوے تک کی تو زمینوں پہ قبضہ ہے. کچھ سعد رفیق نے ہمت دکھائی، کچھ شیخ صاحب نے بھی دکھائی، کچھ واگزار کرنا چاہیے اس کو، اور اس کو پراپر استعمال کرنا چاہیے. بیچنا نہیں چاہیے، پراپر استعمال یوٹیلائز ہونا چاہیے اس کو. اب ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ماتحت بھی ان سے عاجز اور اوپر والے بھی عاجز. کیوں؟ دیر سے سو کے اٹھتے تھے، ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے تھے. آئی جی روتا تھا. دیکھو نا، انہوں نے یہ جو فکرہ کہا کہ مجھے بتاؤ، میں جواب دوں، میں ہوں اتھارٹی، آئی جی نہیں ہے. اچھا، اس بات کو پولائٹلی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی لاہور کی حدود میں جو کچھ بھی ہے، میں چونکہ اس کا ذمہ دار ہوں، مہربانی کر کے مجھے بتایا کریں. اور دوسری بات ہے، بادپور سے اپنی جگہ بادپور سے بھی کرنی پڑتی ہے. وہ بنیادی طور پہ وہ اصول ٹھیک کہتے تھے، پولیسنگ آف پولیس، پولیس کی بھی جواب دہی ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن بھائی اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، انہیں ایک ماتحت جا کے روتے تھے آئی جی کے پاس، آئی جی صاحب عمران خان صاحب کے پاس جا کے روتے تھے. آپ نے کیا کر دیا؟ اچھا، جو آدمی اپنی ذات کو اجاگر کرنے میں لگ جائے وہ کام میں اتنا انہماک نہیں رہتا. اب نتیجہ کتنے سی سی پی او بدلے ہیں؟ یہ چوتھا ہے، یہ 5واں آ گیا. یہ جو نیا آدمی ہے، فیصل آباد والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے اچھا آدمی ہے. لیکن ہم اچھا مانیں گے تب، ابتدائی تاثر اچھا ہے. عمر شیخ صاحب کے بارے میں جب وہ کام نہیں، جب کام کریں گے، ججمنٹ تو دینی نہیں چاہیے. جب وہ اپنی پرفارمنس دیں گے. فیصل آباد میں اکثر لوگوں نے ان کے حق میں رائے دی. اچھا، وہ کام کریں گے تو پتہ چلے گا. تو دعوے کریں، کتنے چیف سیکرٹری بدل گئے، کتنے آئی جی بدل گئے. یہ ہے مردم شناسی، اور یہ ہے نظم و نسق کرینہ. اسلام آباد سے بیٹھ کے، او بھائی ایک آدمی 3 سال کے لیے ہونا چاہیے. چلو کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو چلو 1 کی بجائے 2 ہوتے. 5 آئی جی بھائی کیا. اور ہر دفعہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ اب بہترین آدمی کا انتخاب کیا ہے. درانی صاحب بہترین آدمی نہیں تھے، واپس لے آئیں، کچھ کر لیں. کچھ نہیں، جب آپ نے اصول پہ چلنا ہی نہیں ہے. وہ تو چودھری پرویز الہی نے کہا نا، یہ 4 اضلاع میں ہمارے بندے لگیں گے. جب اس کے لگیں گے تو بزدار صاحب کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب بزدار صاحب کے لگیں گے تو وزیروں کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب آپ دھاگا توڑ دے، ٹالسٹائی نے کہا تھا
ہار پھولوں سے نہیں بنتا، ہار دھاگے سے بنتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے پرونے والی، وہ چیز کیا ہے؟ بیسک پرنسپل. وہ بیسک پرنسپل آپ نے کھو دیا. یہ تو پھر باریاں ہیں نا ہارون صاحب، ایک باری ان کی ایک باری ہماری. باریاں کیا ہیں؟ بس یا تو آپ اصول پہ چلیں، اور اگر مسئلے یہ آئی ایم ایف کے معاملے میں کیا کیا تھا بھائی، آئی ایم ایف سے ہم نے قرض نہیں لینا. پھر آپ نے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ بے دستپا ہو گئے تو ایسی شرائط قبول کرنا پڑی جو آپ شروع میں کرتے تو شاید نہ کرنی پڑتی. مگر ایک وزیر خزانہ بنا دیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، پھر ایک وہی روایتی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا اٹھا کے لے آئے. کہا تھا بڑے اب ایک فوج ہے، ظفر موج ہے ماہرین کی، مگر کام ٹکے کا نہیں ہے ہارون صاحب. میں تو بخدا اگر میرے بس میں ہو، اور یہ ماہرین کہتے ہیں، جو ہم نے ماہرین ہی سے سیکھتے ہیں، اس ایف بی آر کے زیادہ سے زیادہ 1000-1500 آدمی رکھے جائیں، باقی سب دوسرے محکموں میں بھیج دیے جائیں جہاں پیسوں کا لین دین نہ ہو، اور پیرالل 2-3 ہزار آدمی ٹرینڈ کر کے، 2-3 ہزار آدمی سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب کام اس کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے بھی ہوتا ہے ہارون صاحب. اور جب آپ ایک دیکھنا، اسی ملک میں یہ آرمی موجود ہے جو ڈیلیور کرتی ہے. یہ نہیں کہ خامیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک نہیں ہے، بلکہ بلنڈرز کیے ہیں، حیران کن بلنڈرز کیے ہیں. لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. مجھے کراچی کے کور کمانڈر نے کہا، جب بڑی شورش تھی، ہم جاتے تھے تو فوجی افسروں کو اجازت تھی کہ وہ اخبار نویسوں سے ملیں، رینجرز کے چیف کو بھی اجازت تھی اور کور کمانڈر کو بھی اجازت تھی. اس نے کہا میں ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. یو امیجن اٹ، کور کمانڈر ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. فوج کیسے ڈیلیور کرتی ہے؟ اس لیے کہ فوج میں کوئی نہ کوئی جواب دہی کا نظام ہے، موجود ہے، ڈسپلن موجود ہے، اور اپریسیشن کا بھی کوئی نظام ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس میں جب بڑا افسر کسی کانسٹیبل کو بلاتا ہے، اگر نام معلوم نہ، دور کھڑا ہو، ویسے تو نام لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ملازم کو بلاؤ. اور فوج میں کیا کہتے ہیں؟ شیر جوان ادھر آؤ. ہاں، شیر. اب وہ کتنے دیکھیں نا، ایک ماحول آپ کام کا پیدا کرتے ہیں. وہ ماحول کہاں ہے؟ ٹی وی پہ چیخ رہے ہیں 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی میں یہ واحد دور ہے جہاں پارٹیوں نے گالی گلوچ کے لیے آدمی رکھے، ماہرین تیار کیے، ٹیکنالوجی کو کیا استعمال کیا، کریکٹر اسیسیشن. ہر وہ اخبار میں جس نے اختلاف کیا اسے کہا کہ یہ بکاؤ ہے، یہ فلاں ہے، گندی گالیاں دی. بھائی وہ غلط کہہ رہا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ وہ بکاؤ ہے؟ میں تو روز پڑھتا ہوں اور میں ان میں سے بیشتر اخبار نویسوں سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. یعنی وہ پریجوڈس ہو سکتے ہیں، ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، وہ غصے میں ہو سکتے ہیں، ان کی کسی کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے، آخری سوال لیکن بکاؤ تو نہیں ہے. آخری سوال 1 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب. یہ ساری گندی گالیاں جو دی جاتی ہیں، جو میڈیا سیل بنائے ہیں، ہم اپنی نوجوان نسل جس کو عمران خان صاحب سمیت سبھی لوگ کہتے ہیں ہمارا مستقبل ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے. یعنی اتنی معاشرے میں تلخی گھلتی جا رہی ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے سارا کارخانہ بند کرنا پڑے گا ایک دفعہ. یہ تو ہوئی ایک بات. ذرا سوچیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، یوم آخرت اور روز جزا کو مانتے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے، ایک تو یہ ہے کہ خطا ہو گئی، انسانوں سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹرمنٹلی خطا پہ کھڑے رہتے ہیں، تو روز قیامت یہ خدا کو عمران خان صاحب کیا جواب دیں گے، اور مریم صاحبہ کیا جواب دیں گے، اور نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے. اس معاملے میں کتنی عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ بہتر ہے اور مولانا فضل الرحمان چلیے وقت